أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں ہم ان پر عمل کریں، ہم ان کو سمجھیں، اور جتنا امتحان ہمارا ہے، جتنا قدر ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہم اس پر قائم رہیں، کیونکہ اصل اعتبار دوڑ کے آخر میں جہاں فیتہ لگا ہوتا ہے، اصل اعتبار اس کا ہوتا ہے۔ 4 کلومیٹر کی دوڑ ہے، 4 کلومیٹر کی دوڑ ہے، کئی لوگ پیچھے ہوں گے، کئی آگے نکل جائیں گے، پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ راستے میں کون آگے نکل گیا، کون پیچھے رہ گیا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں دوڑ ختم ہوگی وہاں پہلے کون پہنچا۔ شروع میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی سب سے پیچھے ہو، اور جہاں فیتہ لگا ہوا ہے وہاں وہ سب سے آگے نکل جائے، تو اس کا شروع میں پیچھے رہنے کا کوئی نقصان نہیں، کوئی اس کو ملامت نہیں کرے گا کہ 5 منٹ تو پہلے تو تم بہت پیچھے تھے اس لیے تیرے نمبر کٹ رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ جب فیتہ کراس ہوا اس وقت سب سے آگے کون تھا، دوسرے نمبر پر کون تھا، تیسرے پر کون تھا۔ تو یہ زندگی کی دوڑ ہے، اس میں شروع میں بھی آگے رہنے کی کوشش کریں۔ جو روٹین میں شروع میں آگے ہوتا ہے وہی آخر میں بھی آگے ہوتا ہے، لیکن اصل اعتبار دوڑ کے آخر میں ہے، جہاں دوڑ ختم ہوگی اس کا اعتبار ہے، اس وقت آپ کہاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت 60 سنہ فیما یری الناس۔ بس اوقات انسان لوگوں کی نظروں میں نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں، یہ لفظ ہیں حدیث کے، لوگوں کی نظروں میں بڑا نیک ہوتا ہے، 60 سال بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اللہ کا لکھا سچا ہو جاتا ہے اور وہ نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، اور نافرمانیوں کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایک انسان لوگوں کی نظروں میں نیک نہیں ہوتا اور برائیاں کرتا ہے، پھر کوئی وعظ سن لیا، اس پر اثر ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، نیک ہو گیا، اس نیکی کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے تو 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اعتبار دوڑ کے اختتام کا ہے، اس وقت آپ کہاں تھے۔ اور یہ کیفیت ہماری کہ ہم رمضان میں بہت نیک اور 11 مہینے بہت بد، بے نماز، یہ کیفیت نہایت خطرناک ہے۔ موت تو
کس وقت آنی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن 11 مہینوں میں موت کے چانس زیادہ ہیں اور 1 مہینے میں موت کے چانس کم ہیں۔ رمضان المبارک میں موت آ جائے تو اس سے کوئی قبر میں ریلیف ملتا ہے، اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ رمضان میں روٹین میں لوگ نیکی پر ہوتے ہیں تو اس کی موت نیکی پر آئی۔ تو 11 مہینوں میں موت کے چانس زیادہ ہیں، 1 مہینے میں موت کے چانس کم ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ رمضان میں اتنا توشہ حاصل کر لیا جائے، اس قدر تقوی حاصل کر لیا جائے، للہیت لے لی جائے، اخلاص لے لیا جائے کہ 11 مہینے شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے کافی ہو، اور جیسے ہی وہ دفاع پرانا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو پھر رمضان آ جائے، پھر اس کو مضبوط کر دے، تو اس طریقے سے ہم شیطان سے بچتے بچاتے اس جہان سے چلے جائیں۔ اگر ہم نے رمضان میں گناہ معاف کروا لیے، اگر ہم نے رمضان میں محنتیں کر لیں، رمضان کا اثر اور فائدہ ہوا، تو پھر دیکھنا ہے کہ کتنا ہوا۔ کس کا رمضان عید رات تک بھی فائدہ نہیں دے گا، کس کا رمضان شوال پورا نکال لے گا، کس کے رمضان کا دیا ہوا تقویٰ ذی الحجہ تک چلے گا، اور کس کے رمضان کا دیا ہوا تقویٰ وہ 11 مہینے پورے چلے گا۔ یہ اگلے آنے والے دن بتائیں گے، اور یہ رزلٹ ہوگا ہمارا کہ ہم نے رمضان سے کیا کمایا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، جیسے جیسے ہم قدم بڑھاتے جائیں گے رب ذوالجلال اس کو آسان کرتا چلا جائے گا، اور جہاں ہم رکیں گے وہاں پھر رکاوٹیں کھڑی ہونے لگ جائیں گی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بہت حساس بات ہے، یہ بہت کان کھڑے کرنے والی بات ہے، یہ بہت سمجھنے سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ڈرائیو کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، دل نے ہدایت پانی ہے، ہدایت پر رہنا ہے نہیں رہنا، اس کا فیصلہ بار بار ہو۔ عزیز بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور کے پاس کافی سارے آلات لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یہ موڑے گا، اس کے ساتھ یہ کھڑا کرے گا، روکے گا، اس کے ساتھ یہ بھگائے گا، اس لیے کہ وہ چل رہا ہے، اس کو ان سب آلات کی ضرورت ہے۔ اس کا تھوڑا سا اسٹیئرنگ کو گھمانا گاڑی کو کھڈے میں لے جا سکتا ہے، ہلکی سی حرکت سے گاڑی بہت دور جا سکتی ہے۔ رب ذوالجلال انسانوں کے دلوں کو ڈرائیو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کے 2 انگلیوں میں بندوں کے دل ہیں، یقلبھا کیف یشاء، جدھر چاہتا ہے ان کو گھما دیتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر میں اسکول کا پرنسپل ہوں تو میرا مقصد تو یہ ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ آئیں، فیسیں زیادہ آئیں، مجھے نفع زیادہ ہو۔ میں نے تو اسی لیے اسکول کھولا ہے نا، میں چاہتا ہوں بچے زیادہ آئیں، لیکن ایک بچے کو میں نکال دیتا ہوں، نکل جا۔ اس کا باپ اگر سمجھدار ہوا تو وہ یہ کہے گا کہ
نکالنا تو اس کی مصلحت نہیں ہے. ایک بندے کی، ایک بچے کی فیس سے محروم ہونا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. اس لیے بیٹے تو بتا تو نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے تجھے نکال دیا ہے. مسئلہ تیرے اندر ہے، اس نے غلط نہیں کیا. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک بچے کی فیس سے محروم ہو جائے بلا وجہ. اور وہ پوچھے گا بیٹے تو بتا تو نے کیا کیا تھا. اور وہ پوچھے گا بیٹے اگر تجھے نکالا ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں نکالا؟ وہ بھی تو طالب علم ہے. اور اگر بندہ سمجھدار نہ ہوا تو بچے کو لے کر آ جائے گا، لڑائی شروع کرے گا. کیوں نکالا میرے بچے کو؟ ہم مفت میں تھوڑا پڑھا رہے تھے، تمہاری نیت ہی خراب ہے، تم ہمارے ساتھ حسد رکھتے ہو، کیوں نکالا میرے بچے کو؟ اگر سمجھدار نہ ہوا تو یوں کہے گا، اور سمجھدار ہوا تو بچے سے پوچھے گا. ایسے ہی رب ذوالجلال جب کسی کا دل گمراہی کی طرف کر دیتا ہے، چاہتا تو وہ یہ ہے کہ سب ہدایت پائیں، چاہتا تو وہ یہ ہے کہ سب توفیق پائیں، چاہتا تو وہ یہ ہے کہ سب دین کو سمجھیں اور سمجھائیں، چاہتا تو وہ یہ ہے کہ سب دین پر عمل کر کے میرے قریبی ہو جائیں. لیکن اگر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، کسی کا دل گمراہی کی طرف موڑ دیتا ہے، تو سمجھدار ہوگا تو خود اپنے آپ سے پوچھے گا کہ آخر مجھ سے کیا ہو گیا ہے کہ رب تو چاہتا ہے. حبب الیکم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب کیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو ناپسند کیا ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. واللہ یحب المتقین واللہ لا یحب الکافرین، وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. جب وہ ان کو پسند نہیں کرتا، کفر کو پسند نہیں کرتا، اور میرے لیے اس نے گمراہی کو برداشت کیا ہے، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. میں اللہ کے ساتھ اچھا چل رہا ہوں اور وہ میرے دل کو گما کر گمراہی کی طرف کر دے، یہ ظلم ہے. اور رب ظلم نہیں کرتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو جب وہ ظلم کرنے والا بھی نہیں اور مجھے محروم بھی کر دیا ہے، تو پھر میں سوچوں کہ میں نے کیا کیا ہے. کتنے لوگوں سے بات ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ بس جی آپ دعا کر دیں. کسی سے کہیں کہ میں جب سے ادھر آ رہا ہوں تیری شکل صحابہ کرام سے نہیں ملتی، ہندوؤں سے ملتی ہے، تو ٹھیک ہو جا. تو نے مرنا نہیں ہے، تو نے رب کے پاس نہیں جانا. کس شکل کے ساتھ رب کے پاس جاؤ گے؟ موت تو اب بھی آ سکتی ہے. شرم نہیں آئے گی رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس شکل کے ساتھ؟ تو کہتا ہے جی مجھے سمجھ ہے بالکل، بس آپ دعا کریں. مطلب تیرا ہی قصور ہے کہ تو دعا نہیں کرتا، میں تو بالکل تیار ہوں. یا کبھی کہے گا جی دیکھو جی سارے کام تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں نا جی، آپ بھی جانتے ہی ہیں. تو مطلب یہ کہ رب کا ہی قصور ہے، نعوذ باللہ کہ اس نے توفیق نہیں دی، میں تو بالکل تیار تھا. یاد رکھو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو پوچھو کہ جب میرا رب کفر کے کاموں کو، عصیان اور نافرمانی کو، بغاوتوں کو ناپسند کرتا ہے اور اپنی طاعت اور فرمانبرداری اور ایمان کو پسند کرتا ہے، تو پھر تیرے لیے اس نے نافرمانی کو کیوں پسند کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو کہ میں نے کیا کر لیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے ہدایت سے محروم کر دیا. اس سے بڑی کائنات میں محرومی کوئی نہیں، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، اس سے بڑی کم بختی کوئی نہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جائے.
آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، نہ اس کی عقل بدلتی ہے نہ شکل بدلتی ہے. سال گزر رہے ہیں، 2 سال گزر رہے ہیں، قرآن اثر نہیں کرتا، نبی کا فرمان اثر نہیں کرتا. ویسے کا ویسا ہی ہے، ویسا ہی کاروبار ہے، وہی لوٹ قصور رشوت سود چوری سب چلتی ہے، ملاوٹ چلتی، کم تولنا جھوٹ بولنا چلتا ہے، اور وہی عقل شکل چلتی ہے. اور درسوں پہ درس بھی ہو رہے ہیں، خطبوں پہ خطبے بھی ہو رہے ہیں، اور حفاظ آ کر قرآن بھی انڈھیل رہے ہیں، اور یہ کورے کا کورا ہی نکل جاتا ہے. آخر مجھ پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ آخر مجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیا آئسولیشن ہو گئی میری؟ مجھ پر کون سا پردہ چڑھ گیا ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار ہو رہی ہیں؟ یہ بات سوچنے کی. رمضان ہوا تو آ گیا مسجد میں، اس لیے کہ شیطان کا کاؤنٹر بند تھا تو کدھر جاتا تھا؟ یہ شیطان کا آ گیا رحمان کے دربار میں، اور جیسے ہی عید رات شیطان کا کاؤنٹر کھولا بھاگ کر چلا گیا. عید کی فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، خطبے سنتا رہا، تراویاں پڑھتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، کوئی اثر نہیں ہوا. اس کا رمضان چند گھنٹے نہیں نکال سکا. رب کعبہ کی قسم ہے قیامت والے دن بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھو معاملہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک بات ہے. 50 سالوں کا مقابلہ 50,000 سال کے ساتھ. یہ زندگی ہماری 50 سال کی ہے، اگلی زندگی ہماری 50,000 سال کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان سن کر نافرمانی کا اختیار ہے، وہاں اختیار نہیں ہوگا. یہاں مرضی کر سکتا تھا اور رب کی مرضی کرتا ہے. قیامت والے دن اللہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے مگر اس کی مرضی پہ چھوڑ دے گا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وہ قیامت والے دن کسی قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوں. 50 سال میں رب کی مانتا رہا، 50,000 سال اللہ اس کو ریلیف دے گا، ریلیکس کرے گا. 50 سالوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایت ملی. 50,000 سال جہاں جہاں جانا ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ فرشتے اس کو ہدایت دے رہے ہوں. کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کائنات جمع ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے، اب کہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساتھ ہوں گے. 50 سال اللہ کے دین پہ قائم رہا، 50,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پہ قائم رکھے گا، مضبوط رکھے گا. جب لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے اس کے نہیں پھسلیں گے. جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس 50 سالہ زندگی میں دین پر قائم ہے، دین پر چلتا ہے، وہ قیامت والے دن پل صراط پر چلے گا. جو ان 50 سالہ زندگی میں گرتا پڑتا ہے وہ پل صراط پر بھی گرتا پڑتا ہوگا. کبھی آ گیا مسجد میں، کبھی نہ آیا، کبھی کوئی نیکی کر لی، کبھی پھر برائی کر لی. اور جو ان 50 سالوں میں دین اسلام پر دوڑتا ہے، دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرتا ہے، اور نہیں تو اپنے نیک اعمال میں اپنی ذات کی حد تک، اپنی اولاد کی حد تک، اپنی بیوی بچوں کے حساب سے دین پر قائم رہ کر چلتا ہے، جتنا تیز چلتا ہے اتنا تیز پل صراط پر چلے گا. جو بھاگتا ہے وہ وہاں بھاگے گا. جو دن رات ایک کر کے
اس اسلام کے لیے محنت کرتا ہے، وہ وہاں اتنی تیزی سے پل صراط سے گزر جائے گا کہ اس کو بعد میں احساس ہوگا کہ میں پل صراط سے گزر کے آ گیا ہوں۔ یہی سپیڈ ہوگی وہاں پر۔ اسی جہان میں اعمال صالحہ سے ملنے والے ایمان کی روشنی میں وہاں پہ چلنا ہوگا۔ اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق مرد عورت مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری لائٹیں خراب ہیں، ہمیں بھی ساتھ پیچھے پیچھے لے جاؤ۔ وہ مومن کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ دنیا میں، وہاں سے نور ملتا ہے، وہاں سے لائٹ ملتی، یہاں سے نہیں ملتی۔ ابھی بات ہو رہی ہوگی، ان کی منتیں کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ فرماتے ہیں بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جو حصہ اس دیوار کا منافق کی طرف ہے اس میں اللہ کا عذاب ہوگا، اور جو حصہ مومن کی طرف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور وہ نکل جائیں گے اور منافق دیکھتے رہ جائیں گے۔ کا مقابلہ 50,000 سال کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ واسطے بھوک کاٹو گے، 50,000 سال خوب کھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے ڈکار لیا، آپ نے فرمایا اقصر عنا جشاءک ھذا، زیادہ ڈکارا نہ کر، فإن أطول الناس يوم القيامة شبعا، أطول الناس يوم القيامة جوعا أطولهم شبعا في الدنيا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں زیادہ کھاتا رہا ہوگا وہ اتنی زیادہ دیر قیامت والے دن بھوکا رہے گا۔ مقابلہ ہے 50 کا 50,000 کے ساتھ، 1 کا 1,000 کے ساتھ۔ دنیا میں بھوک کیسے کاٹنی ہے؟ فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ہم 30 کا اجر دیں گے۔ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ہم 30 کا اجر دیں گے۔ 30 ہو گئے تو سارا سال ہی ہو گیا، سارا سال ہو گیا، ہر سال رکھے تو ساری عمر ہی ہو گئی۔ جب تیری 50 سالہ روزے کے ساتھ نکل گئی تو 50,000 سال خوب کھاؤ گے۔ فرمایا جو شخص رمضان کے روزے پورے رکھتا ہے، پھر 6 روزے شوال میں رکھ لیتا ہے، کوئی سے 6، گویا کہ اس نے سارا سال کے روزے رکھے، سارے زمانے کے روزے رکھے۔ تو جب اس نے سارے زمانے کے رکھے تو اس زمانے کے سارا زمانہ خوب کھائے گا۔ مقابلہ ہے جتنی دیر یہاں زیادہ کھایا اتنی دیر وہاں بھوک ہوگی، جتنی دیر یہاں بھوک ہوگی اتنی دیر وہاں خوب کھائے گا۔ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ صوفیوں کی طرح قبروں پہ بیٹھ جائیں کھانا وانا چھوڑ دیں، اس کا معنی یہ کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ شوال کے 6 روزے رمضان کے پورے کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارا زمانہ روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ مقابلہ 50,000 کا 50 سال کے ساتھ ہے۔ اس میں رب کی بات مانی، اس میں رب تیری باتیں مانیں گے۔ اس میں من مانی کرو گے، اس زندگی میں اللہ جکڑ کے رکھ دے گا، حرکت نہیں کر سکو گے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، حرکت تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی زبان نہیں ہلا سکو گے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور جو سپیڈ دین پر چلنے کی یہاں ہے وہی سپیڈ وہاں ہوگی جنت میں جانے کی۔ اور اگر یہاں پر رمضان میں نیک ہوا اور بعد میں بد ہو گیا اور برائی کی حالت میں موت آ گئی تو پھر یاد رکھو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اعتبار آخری حالت کا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ زیادتی نہیں ہے۔ دوڑ لگتی ہے تو اعتبار آخری حالت کا ہوتا ہے۔ کاروبار ہوتا ہے، آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے دے دیے،
اس کو دوسرے مہینے بہت نفع ہوا، تیسرے مہینے بہت نفع ہوا، چھٹے مہینے 10 کے 20 ہو گئے، لیکن جب سال بعد اس نے حساب کیا تو نقصان ہوا، 10 بھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ آپ کے چھٹے مہینے کے 20 کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کو خوشی تب ہوگی کہ جب دوڑ ختم ہوئی، وہاں مجھے کیا دیا اس نے۔ اعتبار آخری حالت کا ہے، دنیا میں بھی اعتبار آخری حالت کا ہے، رب ذوالجلال کے پاس بھی اعتبار آخری حالت کا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری حالت پر ہے۔ وہ کیسی ہے؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا رب سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب بھی موت آئے طاعت اور فرما برداری کی حالت میں آئے۔ موت کا پتہ نہیں، اس لیے ہمارے پاس نافرمانی کا کوئی ٹائم ہے ہی نہیں، بغاوت کا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ ہو سکتا ہے جب ہم ادھر ادھر ہوئے وہی وقت موت کا ہو، رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ۔ اس لیے امتحان گاہ میں نہ فضول بیٹھنے والا کامیاب ہوتا ہے اور نہ غلط جواب لکھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو اچھے جواب دے اور مسلسل لکھتا چلا جائے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور لکھنا بند کرے تو اپنی اس کی مراجعت شروع کر دے، پھر پیچھے سے پکڑ کے اپنے اعمال کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دے، غلطی کی اصلاح شروع کر دے، توبہ تائب ہونا شروع کر دے، یہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو بچہ فارغ بیٹھا رہے، ویڈیو گیم دیکھتا رہے، وہ خالی پیپر دے کر فیل ہو جائے گا۔ رمضان کے دنوں کے پرچے آپ کے کتنے بھرپور جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی، زبان پہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، سارا دن روزہ، راتوں کا قیام۔ ایسا ہی اگلے 11 مہینوں کے پرچے بھی اتنے زیادہ نہیں تو کم از کم ایک روٹین، ایک کورس، ایک نصاب ہمیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ سوچ کر وعدہ کر لینا چاہیے کہ اگلے 11 مہینے میں نے کیسے گزارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، انہوں نے طے کیا ہوتا تھا کہ میں نے اگلے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے باب ہے اس شخص کا جو اپنے نصاب کو پورا نہ کر سکا اور سوتا رہ گیا، وہ کیا کرے؟ اس نے طے کیا تھا میں رات تہجد پڑھوں گا اور اتنی آیتیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکا، سوتا رہا، اب اس کا کیا حال ہے؟ وہ سورج نکلنے کے بعد اپنے وہ نفل پورے کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ نفلی عبادات کی بھی قضا دیتے ہیں۔ سنتیں نفل ہیں، ظہر کے بعد والی رہ گئی، آپ نے عصر کے بعد پڑھ لی۔ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، فرمایا تو نے فجر کو 4 رکعتیں سمجھا ہوا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا حضرت میری پہلے والی 2 سنتیں رہ گئی تھی۔ آپ خاموش ہو۔ تو صحابہ کرام بھی سنتوں اور نفلوں کی قضا دیتے۔ اعتکاف نفل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چھوڑا، اگلے سال ڈبل اعتکاف کیا، اس کی قضا دی۔ تو نیکیوں کا ایک نصاب طے کر لینا کہ میں نے اگلے 11 مہینے کتنا قرآن روزانہ پڑھنا ہے، کیا کیا نیکیاں کرنی ہے، یہ نصاب طے کر کے اس پر پختہ رہنا، یہ ہے استقامت۔ جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں اتنا چلو نہ صحیح، جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں اتنا نہ صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی نصاب تو ہونا چاہیے۔ یہ تو درست نہیں کہ قرآن کو 8-10 غلاف چڑھا کر کے اوپر رکھ دو کہ اگلے سال زندہ رہے تو دیکھیں گے۔
تو عزیز بھائیوں، جو شخص اس طرح کا نصاب بنا لے گا اس کو فکر نہیں کہ موت کب آتی ہے، کب آتی ہے آ جائے، ہم اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے وقت دل میں ایک سکون نازل ہوتا ہے، ایک خوشی بھی ہوتی ہے، دنیا کے چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کی ملاقات کا شوق بھی ہوتا ہے۔ اس وقت جو اللہ کی ملاقات کا شوق کرتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی 11 مہینے کی زندگی کو مینج کرنا ہے، اس میں سیدھا رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رمضان میں ہی اتنی زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں کہہ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی کہ دل بندے کے اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، اس کے بعد مجھے کسی پر اعتماد نہیں کہ کون ہے جو اللہ کے دین پر ہی قائم رہے گا اور بدل نہ جائے گا، مجھے ہر ایک کے بارے میں خطرہ ہی لگا رہتا ہے۔ تو آپ جن کی نگرانی رب ڈائریکٹ کرتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ پل صراط پر کانٹے لگے ہوں گے اور جس طرح پلاس ہوتا ہے نا، اس طرح کی چیزیں جو مجرموں کو پکڑ کر پھینک رہی ہوں گی، اور اس 50 سالہ زندگی میں بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، جو سیدھا سیدھا جا رہا بندہ اس کو کھینچ رہی ہیں۔ فتنے، شبہات، شہوات جو اس جہان میں، اس جہان کے فتنوں، شہوات اور شبہات سے بچتا ہوا نکل جائے گا، وہ پل صراط پر بھی ان کانٹوں سے بچتا ہوا سیدھا نکل جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، دین پر قائم رہنے کا ایک طریقہ، ایک وسیلہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ نمبر 2، دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، دین کا علم حاصل کریں۔ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا اس کی جڑ زمین میں نہیں ہوتی، وہ بیس لیس ہوتا ہے۔ دیکھا دیکھی نماز شروع کر دی، جیسے یہ پڑھ رہے تھے ویسے شروع کر دی، اور کسی اور کو دیکھا تو ویسے شروع کر دی۔ خود دلائل کے ساتھ دین کو سمجھیں۔ جتنا قدر دین پر عمل واجب ہے اسی قدر دین کو سمجھنا بھی واجب ہے، کیونکہ سمجھے بغیر عمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو علم کی بنیاد پر، دین کو سیکھنے کی بنیاد پر جب آپ چلیں گے تو پھر شیطان کا آپ کو گمراہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا قدر علم بڑھتا جائے گا اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا۔ نمبر 3، جو دین سمجھو اس پر عمل کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو جتنی طاقت ہو لے لیا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، لیکن جب میں منع کر دوں تو پھر طاقت کا کوئی چکر نہیں ہے، پھر باز آ جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جتنی طاقت اتنا باز آ جاؤ، تو پھر باز آ جایا کرو۔ جو شخص اس پر چلتا ہے وہ بھی دین پر قائم رہنے میں اس کا معاون ہوتا ہے۔ نمبر 4، دین اسلام جو ہے نا، دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا۔ دعوت کو عام کیا جائے،
ہر شخص دعوت کا کام کرے، اپنے بیوی بچوں کو ہدایت کی تلقین کرے، اپنے بیوی بچوں کی کمزوریاں نافرمانیاں اس پر ان کو سیدھا کرے۔ جو شخص دعوت کا کام کرتا ہے اس کے مقابلے میں شیطان ڈیفینسو ہو جاتا ہے، دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے، اور جو شخص دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا شیطان اس پر چڑھ کر رہتا ہے اور اس کو دفاعی پوزیشن میں کر دیتا ہے، اور اس کی استقامت اور اس کی مداومت اور اس کی ہمیشگی یہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں نماز میں ادھر ادھر، تو ایک یہ بھی استقامت والی چیز ہے کہ کچھ ایسے اذکار ہیں جو کرنے سے انسان سیدھا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم چلتے پھرتے پڑھتے رہو، وسوسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک میں ابلیس اور بڑے بڑے چیلے باندھ دیے گئے، تو آج ہمیں یہ رونق نظر آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا رمضان گزر جائے، میرا نہ گزرے، مجھے شیطان رمضان کے بعد بھی پریشان نہ کرے، تو پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا صبح و شام 100 بار پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ استغفار کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں استغفار استغفار استغفار۔ استغفار کا معنی اللہ سے بخشش مانگنا۔ کیسے مانگنا ہے اس کے طریقے الگ ہیں۔ تو استقامت کے ساتھ استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان ہر وقت سیدھا نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں کمزوری دکھاتا ہے۔ استغفار کرنے سے ساتھ ساتھ گناہ کم ہوتے رہتے ہیں، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، تو انسان سیدھا رہتا ہے۔ جیسے گناہ حاوی ہو جاتے ہیں شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ ساتھ کے ساتھ ان گناہوں کو واش کرتے رہنا اور اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا، یہ استقامت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستقیموا الیہ واستغفروہ، استقامت اختیار کرو، ذرا غلطی ہوئی استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشی بخشوائی ذات ہے، معصوم ذات ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو استغفار کیسے کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، یا آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، یا آپ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین پڑھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھ لیں۔ یہ سب استغفار کے سیکھے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سب استغفار کے سیکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی پڑھ لیا جائے کم از کم 100 بار تو انسان لیول ہو جاتا ہے، شیطان حاوی نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جتنی ہدایت ملے اس کی قدر کی جائے۔ والذین اہتدوا زدناہم ہدی والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں، ہدایت پر چلنے کا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جو شخص رب کی نعمت کی قدردانی کرے گا اللہ اس کو اور دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ غریب آدمی ہے اور اس کو اپنا سویٹر اپنی جرسی دے دیں کہ یہ سردی لگ رہی ہے اس کو پہن لے، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں کبھی دیکھوں اس نے پہنی ہوئی ہو۔ ہاں، اور کبھی آپ اس کے گھر جائیں اور اس نے وائپر پہ رکھ کے تپڑی بنائی ہوئی ہو، دوبارہ دو گے اس کو؟ یہ ایک فطرت ہے۔ جو شخص کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے وہ نعمت روک لی جاتی ہے۔ آپ بچے کو بسکٹ دو، وہ
توڑ کے پھینک دے اور دو گے؟ یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے عزم کرو کہ آج کے بعد اس پر عمل ہوگا. رب ذوالجلال اس کو چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور کہے دیکھیں گے، سوچیں گے. اور جمعہ سننے آتا ہے مولوی کا نمبر دینے کے لیے، جاتے وقت بولتا ہاں کیسا رہا، ہاں کوئی تھوڑے نمبر دے دے گا، کوئی زیادہ دے دے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آتا ہے کانوں کی لذت کے لیے، چس لینے کے لیے. ہاں کیسی چس آئی بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو آتا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال اس کا راستہ آسان کرتا چلا جاتا ہے. اور جو شخص سمجھ کر قدم باہر آگے نہیں بڑھاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گمراہی کی طرف موڑ دیتا ہے. تو جو ملے، ہدایت ملے، جہاں پتہ چلے کوئی سمجھدار آدمی درس دے رہا ہے، پہنچنے کی کوشش کرو. اور جو سمجھ آئے وہاں بیٹھے بیٹھے عزم کرو کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. رب ذوالجلال آپ کو ہدایت کا مینار بنا دے. اللہ اکبر. اگر ہم نے یہ کر لیا، دین پر ڈٹ گئے، جو ہدایت رمضان میں ملی اس کو کنٹینیو کیا 11 مہینے بھی اور ساری زندگی بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعام دیتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جو ربنا اللہ کہہ کر ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس کے تقاضے پورے کیے. تتنزل علیہم الملائکہ. جب موت کا وقت آئے گا پریشانی ہوگی. اتنی پریشانی زندگی میں کبھی نہیں آتی جتنی موت کے وقت آتی. دنیا ڈوب رہی نظر آتی ہے، بچے بیوی بچھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آگے قبر کا گڑھا نظر آتا ہے. اتنی پریشانی بندے کو کبھی نہیں آتی جتنی موت کے وقت ہوتی ہے. اسی وقت اللہ فرشتے بھیجتا ہے، وہ آتے ہی اس کو سلام لے کر کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا. اور سنو، مرو گے قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، 50,000 سال بعد جا کر رزلٹ آؤٹ ہوگا کہ تم کہاں جاؤ گے. ہم اندر کے لوگ ہیں، ہم آپ کو پہلے ہی ایڈوانس میں بتاتے ہیں کہ تو پاس ہے. اللہ اکبر. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم جنتی ہو. اس کو پریشانی لگی ہوئی تھی، وہ بھول گئی، وہ خوش ہو گیا. کہتا تم ہو کون؟ کہتے ہیں جب تو اللہ تعالیٰ کے دین پہ ڈٹ جایا کرتا تھا، شیاطین تجھے کھینچتے اور تو پھر بھی اللہ کے دین پہ رہتا تھا، اس وقت پھپے تیری عادت بڑی پسند آئی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم تیرے دوست بن گئے. لیکن دنیا میں تیرے سامنے اظہار محبت کی اجازت نہیں تھی. اب ہم تیرے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی حشر میں بھی تیرا ساتھ، تیری دوستی نبھائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. دنیا میں بھی دوست تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی رہیں گے. اس لیے کہ تو دین پہ ڈٹ جایا کرتا تھا. تو عزیز بھائیوں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں وعدہ کرنا ہے ابھی اور اس وقت کہ ہم سارا سال قرآن پڑھیں گے. اپنے رب سے وعدہ کرو کم از کم ایک صفحہ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے. ہاتھ کھڑا کرو. اگر ایک نماز میں سستی ہو گئی تو دوسری میں 2 صفحے پڑھ لینا. اگر پورا دن کوئی مجبوری رہی تو اگلے دن 2 صفحے پڑھ لینا. ایک صفحے پہ 1 منٹ لگتا ہے. کریں گے؟ نمبر 2، ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے. ایام بیض کیا ہوتے ہیں؟ 13، 14 اور 15 عربی حساب سے، چاند کے حساب سے. یہ رکھ لو تو سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ ویسے انسان میں سستی ہو جاتی ہے. اچانک نظر پڑی
تو مہینہ تو نکل چکا، مجھے تو یاد ہی نہیں آیا میں نے روزے رکھنے تھے. یا عادت بنا لو کہ ہر پیر کا رکھنا ہے یا ہر جمعرات کا رکھنا ہے، تو اس طرح کی عادت بنا لو. 3 روزے مہینے میں رکھنے ہیں انشاءاللہ. نمبر 3 میں نے عرض کیا استقامت کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھ کر گھر جاؤ، بچوں کو بٹھا کر 3 آیتیں پڑھاؤ، ان کو ترجمے والے قرآن سے دیکھ کر پڑھاؤ. پھر بیوی کو دے دو وہ پڑھائے، پھر بچے کو دے دو وہ پڑھائے. 3 آیتوں کا ترجمہ، اگلے دن 3 آیتوں کا قرآن سے گزر جاؤ. انشاءاللہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے قدم جم جائیں گے اللہ کے دین پر. بخاری اور مسلم 2 کتابیں ایسی جن میں کسی قسم کا کسی کو شک نہیں، سب روایتیں صحیح ہیں. ہفتہ میں 1 دن رکھ لو، ان میں سے کسی کا ایک حدیث کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو. گزر جاؤ گے، آپ کے دن کی ابتدا اللہ کے دین سے ہوگی، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، آپ کے گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے، اور آپ طالب علم کا پروٹوکول لے لو گے. طالب علم کا پروٹوکول لے لو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. طالب علم کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ہم روٹین میں کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دینا، ہاں نا. بلوں میں چیونٹیاں بھی، سمندروں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. آپ گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی طالب علم کا پروٹوکول عطا کرے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جیسے آج یہاں جمع ہے ایسے رب کے عرش کے نیچے جمع ہوں گے، اور جیسے آج یہاں جمع ہے ایسے اللہ کی جنتوں میں جمع ہوں گے. رب ذوالجلال ہمیں شیطان چھوٹ جانے کے باوجود اس کی شر سے محفوظ رکھے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. رب ذوالجلال ہمارے ایمان پر چلے جانے والوں کو معاف فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہماری دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، لا اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.